بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ اس چیز کا لحاظ کریں گے کہ متن میں مصنف نے جو گفتگو کی ہے، شارح اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب یہ جو ماتن نے اضافی گفتگو کی ہے، فلما کان باتفاق اہل العقل و اطباق ذوی الفضل، یعنی وجہ تالیف بیان کی ہے، اس کو شارح نے نہیں چھیڑا۔ تو کیوں نہیں چھیڑا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے فن کی تعریف تو خود کر چکا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ واضح تھی، شرح ہوتی ہے وضاحت میں اضافہ کے لیے، وضاحت کے لیے، تو ایضاح اسی گفتگو کی جائے گی کہ جو محتاج وضاحت ہو۔ اگر محتاج وضاحت نہ ہو تو ایضاح نہ کی جائے گی۔ تو اب لما کان باتفاق اہل العقل و اطباق ذوی الفضل، یہ گفتگو اپنی جگہ پر واضح ہے، اس لیے شارح نے اس کی وضاحت کی حاجت نہ سمجھی۔ آگے چل کے جو آخر میں کہا مصنف نے، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ، ٹھیک ہے، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ، اس کو میں نے ترتیب دی مقدمہ، 3 مقالوں اور خاتمہ پر۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ ہے رسالہ شمسیہ۔ کیا ہے؟ رسالہ شمسیہ کتاب ہے رسالہ شمسیہ۔ رتبتہ، تو ہو کا مرجع رسالہ تو نہیں بنے گا، ہو کا مرجع رسالہ نہیں بنے گا۔ اگر ہو کا مرجع رسالہ ہوتا تو رتبتہا یوں ہونا چاہیے تھا۔ رتبتہ اس سے وام پڑ رہا ہے کہ شاید مراد رسالہ نہیں کچھ اور ہے، محض وام ہے۔ توجہ ہے؟ تو اس وام کے ازالہ کے لیے شارح نے کہا الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ، ٹھیک ہے، کہ جس کی ترتیب کی بات ہو رہی ہے وہ یہ رسالہ ہی ہے۔ ماتن نے کہا ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ، رتبتہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضمیر کی جو تذکیر ہے یہ وہم میں ڈالتی ہے کہ شاید یہاں پر رسالہ مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، حالانکہ بات رسالہ شمسیہ کی چل رہی ہے، اس لحاظ سے رتبتہا ہونا چاہیے تھا۔ ان کا رتبتہ کہنا یہ موہم ہے کہ شاید اس سے مراد کسی اور امر کی، کسی اور شے کی ترتیب مراد ہے۔ تو اس وام کے ازالہ کے لیے شارح نے کہا الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ، یہ جس کی ترتیب کی بات ہو رہی ہے وہ رسالہ ہی ہے، یعنی اس کلام کا مقصد یہ ہے اس وام کا ازالہ۔ میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس پر یہ سوال ہوگا کہ پھر وہاں پر جو ضمیر مذکر کی تھی وہ کیوں تھی؟ توجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ گفتگو ہو رہی تھی بھئی انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ بتحریر کتاب فی المنطق، اشارہ الیہ بتحریر کتاب، کتاب کی تحریر۔ تو یہ جو ضمائر بعد والی ہیں ان کا مرجع یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام رسالہ شمسیہ تھا، لیکن ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کتاب ہے، کتاب مذکر ہے، تذکیر ضمیر کتاب کے لحاظ سے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ بات ذہن میں رہے، الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ، اس کو لانے کی یہ وجہ بیان کی ہے میں نے۔ اس کو کیوں لایا گیا؟ ایک وہم کے ازالہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وہم کے ازالہ کے لیے جو لایا گیا تو اس پر پھر اعتراض کہ پھر ضمیر مذکر کی کیوں لائے جب مراد رسالہ ہے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن توجہ رکھیں، یہ الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ وثلاث مقالات وخاتمۃ، اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے اس گفتگو کو، اصل میں اس کی کتاب کی جو ترتیب ہے، توجہ رکھیے،
کتاب کی جو ترتیب ہے اس کی وضاحت اور وجہ حسر شارع اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. جی وجہ ہے. آگے چل کے دیکھیں. اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ و موضوعہ فاما المقالات فثلاث الی آخرہ. پھر آگے کیا کہا؟ وانما رتبها علیہ لان ما یجب ان یعلم فی المنطق اما ان یتوقف الشروع علیہ شروع فیہ علیہ الی آخرہ. یہ وجہ حسر، یہ ترتیب کی وضاحت اور وجہ حسر شارع اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ بطور تمہید لایا ہے. الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمۃ. ٹھیک ہے. یہ الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ اس جملے کی کو لانے کی دوسری وجہ. پہلی وجہ آپ کو کہا کہ ازالہ وہم. ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ کہ معاذ بطور تمہید اصل بیان کرنا تھا، اس کی ترتیب کی مزید وضاحت کرنی تھی اور آگے چل مزید اس پہ جو وجہ حسر ہے وہ بیان کرنی تھی. ظاہر ترتیب کی وضاحت اور وجہ حسر اس سے پہلے بطور تمہید یہ کہہ دیا کہ رسالہ کی جو ترتیب ہے رسالہ شمسیہ وہ مقدمہ 3 مقالوں اور خاتمہ پر ہے. بس یہ تمہیدی جملہ ہے اور کچھ نہیں. یہ دوسری وجہ اس کو لانے کی. بات آپ سمجھے. رسالہ ترتیب دیا گیا ہے مقدمہ پر اور 3 مقالوں پر اور خاتمہ پر. جی. اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ و موضوعہ. اما المقالات فثلاث فاولاها فی المفردات والثانیۃ فی القضایا و احکامها والثالثۃ فی القیاس. واما الخاتمۃ ففی مواد الاقیسۃ واجزاء العلوم وانما. بس آپ متن کو دیکھیں. ماتن نے کہا کہ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ. ٹھیک ہے. مقدمہ کس چیز کے بیان میں ہے، مقالے 3 ہیں اور کس کس امر کے بیان میں ہیں، اور خاتمہ میں کس چیز کو بیان کیا جائے گا. اس کی وضاحت مصنف نے نہیں کی تھی. شارع اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقدمہ میں کیا بیان ہوگا، 3 مقالوں میں کیا بیان ہوگا اور خاتمہ میں کیا بیان ہوگا. مقدمہ میں امور ثلاثہ ہیں. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا کہ ایک منطق کی ماہیت ہے اور دوسرا اس کی طرف حاجت کا بیان ہے، تیسرا اس کے موضوع کا بیان ہے. امور ثلاثہ جو ہے وہ مقدمہ میں. مقالے ہو گئے 3. پہلا مفردات کے بیان میں ہے، دوسرا قضایا اور احکام قضایا کے بیان میں ہے، تیسرا قیاس کے بیان میں ہے. آگے اس ترتیب کی وجہ کیا ہے وہ مزید بات بعد میں آتی ہے. اور خاتمہ کس میں ہے؟ خاتمہ قیاسوں کے مادوں میں اور علوم کے اجزاء میں. اور کوئی بات نہیں ہے. دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن نے یہ تو کہا کہ اس کتاب کی ترتیب دی ہے مقدمہ پر اور 3 مقالوں اور خاتمہ پر. مقدمہ 3 مقالوں اور خاتمہ پر. اس چیز کی وضاحت نہیں کی تھی کہ ان میں بیان کیا کیا جائے گا. تو شارع اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ مقدمہ میں امور ثلاثہ، علم کی تعریف، بیان حاجت اور اس کا موضوع. اور مقالہ اولا مفردات کے بیان میں ہے، دوسرا قضاء اور احکام قضاء کے بیان میں ہے، اور تیسرا قیاس کے بیان میں ہے. رہی بات خاتمہ کی، وہ قیاسوں کے مادے اور اجزاء العلوم، ٹھیک ہے، ان کے بیان میں ہے. بات سمجھی؟ اور کوئی بات نہیں. بہرحال مقدمہ تو منطق کی ماہیت کے بیان میں اور اس کی جانب حاجت کا بیان اور منطق کے موضوع کا بیان. ٹھیک ہے. موضوع کا عطف ڈالیں کس پر؟ حاجت پر. و بیان موضوعہ. ٹھیک ہے. اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق. مقدمہ کیا ہے؟ منطق کی ماہیت میں. تو اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق، مقدمہ منطق کی ماہیت میں، یعنی فی تعریف ماہیت المنطق. کیا؟ فی تعریف ماہیت المنطق. اس میں اشارہ ہو جائے گا کہ یہ تصور ہے.
ذہن میں رکھنا مقدمہ کی 2 قسمیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کا جو مصداق ہے وہ امور ثلاثہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تصور ہے اور 2 تصدیقیں ہیں۔ تصور کیا ہے؟ اس علم کی تعریف، اور تصدیقیں کیا ہے؟ ایک اس کی غرض کا بیان اور دوسرا اس کے موضوع کا بیان۔ یہ 2 تصدیقیں ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کہا عمل مقدمۃ ففی ماہیت المنطق، یعنی عمل مقدمۃ ففی تعریف ماہیت المنطق، تو تعریف کیا ہوگی؟ وہ باب تصور سے ہوگی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ففی تعریف ماہیت المنطق یہ ہو گیا تصور، و بیان الحاجات الیہ و بیان موضوعہ۔ بیان سے مراد پھر کیا ہو گیا کہ اس سے متعلقہ تصدیق، اس تصدیق کی نوعیت کیسی ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے متعلقہ تصدیق، وہ بیان الحاجت الیہ، اس سے متعلقہ تصدیق، ٹھیک ہے نا؟ تو اب موضوع کا عطف ہے حاجت پر، بیان دونوں کے ساتھ لگے گا، بیان الحاجت الیہ و بیان موضوعہ، بیان الحاجت الیہ و بیان موضوعہ، تو اب یہ دونوں ہو گئی تصدیقیں۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ برالمقالات تو 3 ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں آپ دیکھیں نا، اما المقالات فثلاث، اما المقالات فثلاث، مقالے، رہی بات مقالوں کی تو وہ 3 ہیں۔ یہ جو اسلوب گفتگو ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مقالات کی تعداد پہلے بیان نہیں ہوئی، توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو اسلوب کلام ہے اس سے یوں مفہوم ہو رہا ہے کہ مقالات کی تعداد پہلے بیان نہیں ہوئی، کیونکہ اگر مقالات کی تعداد پہلے بیان ہوئی ہوتی تو یہ، کیونکہ اما تفصیل کے لیے آ گیا نا، جو متقاضی ہے کس کا؟ اجمال کا۔ پہلے اجمال تھا کہ بھئی اس کیا ہے، مقدمہ ہے، مقالے ہیں، اس کو جگہ صحیح، مقدمہ ہیں، کچھ مقالے ہیں اور خاتمہ ہے، مقدمہ ہے، کچھ مقالے ہیں اور خاتمہ ہے۔ تو ذہن میں آیا کہ مقالے پتہ نہیں کتنے، اس نے کہا اما المقالات فثلاث، مقالے 3 ہیں، مقالے 3 ہیں، یہ اس کا جواب دے دیا۔ اس میں اجمال تھا تو اب اما المقدمات، اما المقالات فثلاث، اس سے کیا کیا؟ اس کی تفصیل کر دی۔ پہلے ابہام تھا، اما المقالات فثلاث سے اس ابہام کا ازالہ کر دی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا اگر آپ کیا کریں، اگر تو ما قبل میں نہ ہو، ثلاث نہ ہو، فی مقدمۃ و ثلاث مقالات، بلکہ یوں فی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ، ٹھیک ہے؟ اگر عبارت یوں ہو تو اب اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں بنتا، بلکہ کیا ہے، پہلے اجمال تھا بعد میں تفصیل آ گئی، پہلے ابہام تھا بعد میں وضاحت آ گئی۔ میری بات آپ سمجھیں؟ لیکن اگر عبارت جیسے ظاہر موجود ہے، آپ اس پہ غور کریں، عبارت جیسے سامنے موجود ہے، یہی عبارت ہو، یہ کتاب مرتب ہے مقدمہ، 3 مقالوں اور خاتمہ کے بیان میں، یہ کتاب مرتب ہے مقدمہ اور 3 مقالوں، یہ کہہ کہ 3 مقالے، اب رہی بات مقالوں کی تو وہ 3 ہیں۔ اب یہ اما تفصیل کے لیے جو آیا ہے تو پہلے اجمال ہے ہی نہیں، تفصیل کس کی ہو رہی ہے؟ بات سمجھے؟ تو اس اسلوب کلام جو ہے وہ آبی ہے اور منکر ہے اس بات سے کہ پہلے بھی آپ نے کیا کہہ دیا، پہلے بھی آپ نے کہہ دیا مقالے 3 ہیں، پھر کہہ رہے کہ رہی بات مقالوں کی، رہی بات مقالوں کی کیا وہ تمہیں پتہ پہلے سے ہے کہ وہ 3 ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اگر عبارت ایسے ہو جیسے ہمارے سامنے موجود ہے، اس لحاظ سے اس پر یہ اسلوب کلام جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھیں؟ اس لیے میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کتبی کے حاشیہ میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو پہلا ثلاث ہے نا، یہ والا وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ، وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ، یہ جو لفظ ثلاث ہے یہ ناسخین کی غلطی ہے، ٹھیک ہو گیا؟
یہ ناسخین کی غلطی ہے. اصل میں تھا ورتبتہ علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ. میں نے اسے ترتیب دی مقدمہ پر چند مقالے اور خاتمہ. کیا؟ چند مقالے اور خاتمہ. جب کہا نا مقدمہ چند مقالے اور خاتمہ، اب وہ مقالے کتنے ہیں یہ بیان نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، آگے چل کر فرما دی اما المقدمۃ اما المقالات فثلاث. یہ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ یہاں پر جو متن کے اندر لکھا ہوا ہے رتبتہ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات، یہ لفظ ثلاث کیا ہے؟ یہ ناسخین کی غلطی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ پھر یوں ادھر چونکہ موجود تھا، یہ غلطی پھر یہاں دہرائی گئی شرح کے اندر. لازمی نہیں کہ شارح کی جانب سے ہو، شارح کی جانب سے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر شارح کی جانب سے ہوتی وہ آگے اما المقالات و فثلاث نہ کہتا. تو جو ہے آپ کی شارح اما المقالات و فثلاث نہ کہتا، بلکہ کیا کہتا؟ الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات. وہ ثلاث مقالات وہاں پر ہوتا تو یوں کہتا والمقالات الثلاث اما المقالات فاولاها، اس انداز میں کہتا. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو اب وہ ثلاث مقالات پہلے اور اما المقالات ثلاث بعد میں. یہ مشیر ہے کہ جو شرح ہے اس کے اندر بھی ثلاث مقالات نہیں تھا، بلکہ متن کی طرح کیا تھا؟ الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ. تو یہ دو جگہ پر کاتبوں کی اور جو ناسخین ہیں ان سے غلطی ہوئی، اور اس قسم کی غلطیاں بلکہ اس سے بڑی بڑی غلطیاں جو ہے وہ کاتبین کر جاتے ہیں. تو جو ہے ایک تو اس وجہ سے کہ جو لکھنے والا ہے کلام کا، جو مصنف ہے مؤلف ہے، اس کی جو توجہ ہوتی ہے کتاب کی طرف، وہ توجہ دوسرے کی نہیں ہو سکتی. ایک چیز. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات بالخصوص آج کے دور میں جو کاتب ہیں، ناسخ ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ تو بالکل بیچارے علوم سے بے بہرا ہوتے ہیں. ان کے پاس لکھنے کا فن ہوتا ہے، باقی آپ یہ کہیں کہ کوئی اصحاب علم و دانش ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ماہرین علوم ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ بھئی لکھنا. ٹھیک ہے، ان کو جو آپ بولیں گے وہ لکھ دیں گے. وہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں عام حالات میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا جیسی وہ غلطیاں کر جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ جو کچھ لا کے رکھ دیں گے وہ اس کو نقل کر کے آپ کو دے دیں گے. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو اس لیے جو کاتبین ہیں اور ناسخین ہیں کتب کے، تو ان سے یہ غلطی متوقع رہتی ہے اور بسا اوقات ان سے ہوتی ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو خلاصہ گفتگو یہ، میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بعض نسخوں میں یہ ثلاث موجود بھی نہیں، مزید تائید ہو گئی ہے. سمجھے بات کو؟ بعض نسخوں میں ثلاث موجود ہی نہیں ہے، سیدھا یہ علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ. جو میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو حاشیہ ہے اس پر کتبی پر، بڑا اعلیٰ اور بڑا بہترین حاشیہ ہے. اور ہمارے استاذ گرامی حضرت قبلہ علامہ غلام محمد توسوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ جو ہے اور ہمارے جو دیگر بڑے اساتذہ جو گزرے وہ بھی کتبی اور میر کتبی اکٹھے پڑھایا کرتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ طلباء کے اندر آ گئی سستی، آ گئی لاپرواہی، آ گئی. تو چونکہ جو پڑھانے والا ہے اس کو سامنے سے جیسا رپلائی ملتا ہے جاوید، تو اس سے بھی پڑھانے کا ذوق جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے. تو خواہش بھلے میری ہو کہ بھائی کتبی کے ساتھ میر کتبی بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے اندازہ ہے کہ رپلائی ایسا نہیں ملے گا، تو کتبی چلے پھر. ٹھیک ہے نا جی عاطف صاحب؟ تو باقی یہ کہ وہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے اور اس کے اندر اللہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو وسعت علمی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرح تہذیب کے بعد اگر آپ صرف کتبی پڑھتے ہیں، کتبی شرح تہذیب کے اندر جن باریکیوں کی طرف اشارات موجود ہیں، کتبی کے اندر اتنا تعمق نہیں ہے. صرف کتبی تک رکھیں، میر کی طرف نہ جائیں. تو البتہ میر جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ شرح تہذیب کے بعد میر کتبی پڑھیں، تو اب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب اس کا لیول بڑھ جاتا ہے. صرف کتبی بغیر میر کے
اس کا وہ لیول نہیں ہے، یعنی گہرائی اور تعمق کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جو تعمق جو ہے آپ شرح تہذیب کے اندر گزر چکا ہوتا ہے، وہ تعمق جو ہے صرف اور صرف کتبی کے لحاظ سے بغیر میر کے وہ نہیں پایا جاتا۔ میر بھی ملحوظ ہو، چاہے وہ سامنے رکھی ہو یا سامنے نہ رکھی ہو، صرف استاذ کو ملحوظ ہو تو پھر اس میں تعمق موجود ہوتا ہے۔ برحال مقالے تو 3 ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، ماتن نے کہا اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق و بیان الحاجۃ الیہ و موضوعہ۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ماہیت سے پہلے چونکہ تعریف ملحوظ ہے تو یہ ہو گیا تصور، اور باقی 2 ہوگی تصدیقیں۔ مقالے کتنے ہیں؟ تو اب آپ سمجھے کہ متن کی عبارت یہ ہے، پچھلی عبارت ہے کہ مرتبۃ علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ۔ مقدمہ کچھ مقالے اور خاتمہ کیا؟ ابھی مقالے کتنے ہیں یہ سوال، تو شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا مل مقالات فثلاث، مقالے 3 ہیں۔ سمجھے؟ تو یہ جو درست نسخہ ہے اس پہ سوال وارد ہوگا، جو نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے اس پہ تو سوال وارد ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھے؟ بہرحال مقالات، آپ دیکھیں نا، ما قبل میں تھا مقدمۃ و مقالات، و یہاں کا اما المقالات المعرفۃ اذا النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی۔ جب نکرہ کو معرفہ کر کے پھیرا جائے، نکرہ کو معرفہ کر کے لوٹایا جائے تو ثانیہ اول کا عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے فرمائے سلام، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، والسلام علیہ، وہی سلام مجھ پر بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ چلیں یہ تو المعرفۃ اذا اعیدت معرفتن کی مثال بنے گا، تو بہرحال النکرۃ اذا اعیدت معرفتن کانت الثانیۃ عین الاولی، نکرہ کو جب معرفہ کر کے لوٹایا جائے تو اب یہاں پر سورہ مریم کے پہلے رکوع میں کیا سلام ہے، سلام علیہ، یہاں پر نکرہ ہے، والسلام علیہ دوسرا معرفہ ہے، اس لیے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے ترجمہ کو بھی آپ دیکھ لیں، اسی قسم کا ہے کہ وہی سلام مجھ پر بھی ہو جس کی بات ہوئی تھی جناب سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام پر۔ بات سمجھے؟ تو اب ماتن نے کہا نا، پہلے کہا نا مقالات وہ نکرہ تھا، اور اما المقالات معرفہ، یعنی وہ جو مقالات پہلے گزرے وہ والے، بات سمجھے؟ بہرحال وہ مقالے تو 3 ہیں، ان 3 میں کا پہلا مفردات کے بیان میں ہے، دوسرا قضایا اور احکام قضایا کے بیان میں ہے، تیسرا قیاس کے بیان میں ہے۔ رہی بات خاتمہ کی تو قیاسوں کے مادوں اور اجزائی علوم کے بیان میں ہے۔ جی وإنما رتبها علي لأن ما يجب أن يعلم في المنطق إما أن يتوقف الشروع فيه عليه أو لا، فإن كان الأول فهو المقدمة، وإن كان الثاني فإما أن يكون الباس فيه عن المفردات فهو المقالة الأولى، أو عن المركبات فلا يخلو إما أن يكون البعض فيه عن المركبات الغير المقصودة بالذات فهو المقالة الثانية، أو عن المركبات التي هي المقاصد بالذات فلا يخلو إما أن يكون النظر فيها من حيث الصورة وحدها وهي المقالة الثالثة، أو من حيث المادة وهو الخاتمة۔ بس وجہ حسر، یہ کتاب مشتمل ہے ایک مقدمہ، 3 مقالوں اور خاتمہ پر۔ سوال یہ ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کو اس انداز میں اور اس اسلوب میں ترتیب کیوں دی، بس یہ سوال ہے۔ تو شارح اس کا جواب دیتا ہے، کہا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، ما یجب ان یعلم فی المنطق، وہ امر کے جس کو منطق میں جاننا واجب ہے، یا تو منطق میں شروع ہونا اس پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا، یا تو
منطق میں شروع ہونا اس پر موقوف ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر منطق میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو تو یہ مقدمہ ہے. منطق میں شروع ہونا اس پر موقوف نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بحث مفردات سے ہے یا مرکبات سے ہے. مفردات سے تو مقالہ اولا، مرکبات سے تو پھر مرکبات غیر مقصودات سے یا مرکبات مقصودہ بالذات سے. مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے تو مقالہ ثانیہ، مرکبات مقصودہ بالذات سے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بحث بیت پر صورت کے ہے بیت پر مادہ کے ہے. بیت پر صورت کے ہے تو مقالہ ثالثہ، بیت پر مادہ کے تو خاتمہ. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. وجہ حسر کیا ہے؟ اس کتاب کو اس اسلوب میں ترتیب کیوں دیا گیا؟ مقدمہ 3 مقالوں اور خاتمہ پر ترتیب اس کی کیوں قرار پائی؟ اس کے علاوہ کیوں نہیں؟ سمجھے بات کو؟ یہ سوال ہے، اس کا شارح جواب دیتا ہے. شارح نے کہا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، جس کو منطق کے اندر جاننا لازم ہے، واجب ہے، وہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم سے ہوگا یا نہیں. علم میں شروع ہونا، منطق میں شروع ہونا اس پر موقوف ہوگا، موقوف نہ ہوگا. اگر موقوف ہو تو مقدمہ، موقوف نہ ہو تو بحث کس سے کریں گے؟ مفردات سے یا قضایا سے؟ مفردات سے تو مقالہ اولا، اگر قضایا مرکبات سے، مفردات سے یا قضایا سے نہ کہیں، مفردات سے یا مرکبات سے. اگر مفردات سے تو مقالہ اولا، اور اگر مرکبات سے ہو تو مرکبات مقصودہ بالذات یا مرکبات غیر مقصودہ بالذات. مرکبات غیر مقصودہ بالذات مقالہ ثانیہ. مرکبات مقصودہ بالذات تو اس میں دیکھا جائے گا کہ بحث کس سے ہے، مادہ سے ہے یا اکیلے صورت سے ہے. اگر اکیلے صورت سے ہے تو مقالہ ثالثہ، مادہ سے ہے تو خاتمہ. بات سمجھے؟ ترتیب دیا مصنف نے اس رسالہ کو اس ترتیب پر. رتبہا میں ہا کا مرجع رسالہ ہے، علیہا یعنی یہ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمۃ. سمجھے نا؟ کیونکہ وہ جو واجب ہے اس کو جانا جانا منطق کے اندر یا تو موقوف ہوگا، شروع ہونا منطق کے اندر اس پر، ٹھیک ہے نا، کس پر؟ ما یجب ان یعلم، ٹھیک ہے نا، اس پر یا موقوف نہ ہوگا. اگر اول ہو یعنی اما یتوقف شروع فی العلم فی المنطق علیہ، اگر اول ہو تو وہ مقدمہ ہے، توجہ ہے. اور اگر ثانی ہو کیا؟ او لا یتوقف شروع فی المنطق علیہ، اگر ثانی ہو تو یا بحث ہوگی اس کے اندر مفردات سے متعلق تو مقالہ اولا، یا مرکبات سے متعلق تو نہیں خالی اس سے کہ یا ہوگی بحث اس میں مرکبات غیر مقصودہ سے. مرکبات غیر مقصودہ نہیں، مرکبات غیر مقصودہ بالذات. ٹھیک ہے نا؟ مقصود ہیں لیکن مقصود بالذات نہیں، بالغیر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مرکبات غیر مقصودہ بالذات سے تو وہ مقالہ ثانیہ، یا ان مرکبات سے جو مقاصد بالذات ہیں تو یا تو نہ خالی ہوگی اس سے کہ یا ہوگا نظر کرنا اس میں اکیلے صورت کے اعتبار سے اور وہ مقالہ ثالثہ، یا مادہ کی حیثیت سے اور وہ خاتمہ. مزید پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ.